اس لیے اسے تقریباً 100 سال 125 سال اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ خاص طور پہ عثمان خان نے بڑے اچھے طریقے تک ترکی کو اکٹھا کر لیا تھا، لیکن پھر آپس میں ان کے ہاں آپس میں خانہ جنگی ہوئی، لیکن چلو پھر امپروومنٹ ہو گئی۔ اب یہ دوسرا پیریڈ ہے، اور یہ سے ارتقاء اور نشو و نما کا یہ پیریڈ ہے کہ جس میں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 1413 ٹو 1512 تک، تقریباً 100 سال کا ہے۔ اس میں اب جو حکمران بنے یہ عثمان خان کے نسل میں تھے، محمد اول۔ اچھا، اول دوم سوم ہم اس لیے کہیں گے کہ بادشاہوں کے نام بڑے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، تو اس لیے پھر یہ یورپینز نے اصل میں یہ طریقہ ایجاد کیا کہ محمد 1 محمد 2 محمد 3 اس طرح سے انہوں نے یہ کیا ہوا۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بادشاہ کی پورے نام کی ہمیں ضرورت ہو۔ تو محمد اول نے یہ اثر نو امن شروع کیا تھا، یہ 1413، اور پھر اس کے بعد 1421 تک ان کی حکومت رہی ہے کہ دوبارہ وہ جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی ترکی کے اندر اس کو ٹھیک کر لیا تھا، اور پھر دوبارہ آپس کی لڑائی جھگڑے سیٹل کر لیے تھے۔ تو ایک بڑا اچیومنٹ کی انہوں نے۔ اب انہی کی پھر غالباً پوتے تھے محمد فاتح جنہیں کہتے ہیں، اور یہی سب سے مشہور ہے۔ 1451 ٹو 1481 عیسوی کیلنڈر میں ان کی حکومت رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک بڑا ایسا شاندار قسم کا ایڈونچر کیا کہ جس میں آپ غور نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ اب ان کے ہاں یہ تھا کہ ہم یہ قسطنطنیہ ہم فتح کریں، اور قسطنطنیہ یہ رومن امپائر کا کیپٹل تھا، اور رومن امپائر 700 بی سی میں شروع ہوئی تھی اور یہ 1451 میں ختم ہوئی ہے۔ 1451 یعنی آپ دونوں کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 2100 ایئرز تک 2000 سال سے بھی زیادہ رومن امپائر چل رہی تھی۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں تو وہ ہوئے تھے، لیکن پھر بھی چلو ترکی اور اٹلی اور گریس ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب یہ بھی بہت کمزور ہو گئے تھے، اور محمد فاتح نے یہ کیا، ٹارگٹ کیا کہ ابھی ہم یہ قسطنطنیہ جو کہ کیپٹل تھا رومن امپائر کا، جس کا آج کل نام استنبول ہے، اس کو انہوں نے فتح کیا۔ لیکن کیا اس میں کیا انہوں نے ایڈونچر کیا کیا، یہ دیکھیے آپ کے سامنے پکچر موجود ہے کہ استنبول یا قسطنطنیہ میں قلعہ اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا کہ 3 طرف سے سمندر۔ اچھا، اب انہوں نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ بھی اس میں کوئی آ ہی نہ سکے، تاکہ جنگ ہو ہی نہ، یعنی ان کے کیپٹل کو کوئی فتح نہ کر سکے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کسی نے اگر کوشش بھی کی وہ آئے بھی۔ اب جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت تو کچھ صحابہ کرام مل کے اس کو قسطنطنیہ پہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، جس میں کون لوگ تھے؟ اس میں حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یزید بھی تھے، اور یہ سب آئے تھے، لیکن یہ کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ عین 3 طرف سے سمندر تھا۔ اچھا، اب اگر ان کے اس کے آپ کشتیوں میں آ بھی جائیں تو اوپر سے تیر اتنا لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی فتح کر ہی نہیں سکتا تھا اس ایریے کو۔ لیکن یہ پہلے آدمی ہیں محمد فاتح جنہوں نے اس کو استنبول کو فتح کیا تھا۔ اب کیا کیسے انہوں نے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ محمد فاتح کی ایک یہ پکچر ہے، یہ اس پہ اصل میں موویز بڑی بنائی ہیں یورپینز نے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بالکل میپ کے اندر دیکھیے تو یہ جو بالکل ریڈ کلر ہے تو یہ تھا استنبول یا قسطنطنیہ، یہ تھا۔ نیچے بھی سمندر، اوپر بھی سمندر، اور لیفٹ میں بیچ میں گریس ہے ایک، تو وہاں سے بھی سمندر، یہ 3 طرف سے ہے نا، تو اس کو فتح کرنا مشکل تھا۔ لیکن محمد فاتح نے ایک نیا ایڈونچر کیا۔ اب یہ تھا کہ بیچ میں کوئی پل نہیں تھا، ورنہ تو اس کو کراس کر کے آ جاتے، وہ بھی نہیں تھا، اور کشتیوں سے آ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اوپر سے ہوگا یہ کہ رومن امپائر
نے پورے تیر جو ہے وہ مارنے ہیں اور یہ پھر پہنچ نہیں سکیں گے. تو انہوں نے ایڈونچر یہ کیا کہ اس سے استنبول سے تھوڑا سا اوپر جا کے ایک یہ انہوں نے یہ طریقہ نیا ایجاد کیا، ایک ایڈونچر یہ کیا کہ انہوں نے سمندر کے اندر ایک برج بنانے کی کوشش کی جو بڑی کامیاب رہی. اب اس میں انہوں نے ایک طریقہ کیا اختیار کیا کہ بہت سارے پتھر بھی ہوں گے اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، وہ بیچ میں جناب جا کے سمندر میں ڈالے، اور ڈالنے کے بعد پھر انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ اس میں بہت سارے جانور جو یہ کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے ان کے پورے اس کے اوپر لگ گئے. تو اب جا کے یہ پورا فکس ہو گیا، ایک طرح کا برج بنا. تو محمد فاتح اور ان کی پوری ملٹری وہاں سے گزر کے دوسری طرف آ گئی، آ کے انہوں نے پھر استنبول فتح بھی ہو گیا آسانی سے. یہ 1451 کا ہے. تب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جو سلطنت عثمانیہ کی حکومت یہ تھی، یہ جو سامنے گرین کلر کا آ رہا ہے، لیکن پھر 30 سال گزرے تو ان کی ایکسٹینشن اور ہو گئی، اور ہوتے ہوتے اب دیکھیے آج کل کا ترکی، اور اسی طرح پھر گریس، اور اس طرح ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ یورپ کے بھی کئی علاقے فتح کر لیے. اب یہ کون کون سے علاقے؟ البانیہ، بوسنیا، اٹلی کا بھی کچھ حصہ، ہنگری اور یوکرائن، یہ سارے ممالک 30 سال کے اندر اندر فتح کر لیے. لیکن انہوں نے ایک یہ ایتھیکلی اچھا کام کیا کہ کرسچنس میں مکمل مذہبی آزادی، کسی پہ کوئی انہوں نے نہیں کیا کہ بھی تم لوگ جو ہے نا وہ اپنا مذہب چھوڑو اور مسلمان ہو جاؤ، نہیں، کوئی پابندی نہیں کی. اور اس کے لیے ایون انہوں نے یہ کیا کہ استنبول میں مین چرچ تھا، کیتھولک حضرات کا مین چرچ سب سے بڑا وہ تھا. تو مسلمانوں نے اب یہ محمد فاتح اور ان کی ملٹری نے کچھ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بھی آپ کا چرچ ہے، آپ رہیں اس میں، اپنی عبادت آپ جیسے طریقے سے کرتے ہیں کریں. تو یہ آزادی رکھی. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ پھر وہیں کے کرسچنز یا تو پھر وہ چھوڑ کے اٹلی کی طرف چلے گئے، اور جو رہ گئے وہ خود اپنی انڈیپینڈنٹ ہو کے وہ ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے. تو تب جب ان کی میجورٹی ہوئی تو پھر انہوں نے یہی کیا، کہتے بھی یہ اب ہمارا چرچ رہا ہے تو اب کوئی کرسچن ہے بھی نہیں، تو تب لے جا کے انہوں نے پھر اس کو مسجد کی شکل بنا دیا تھا. لیکن اب وہ ترکی حکومت نے اب آ کے دوبارہ اس کو ایک پورا میوزیم کی شکل کر دی ہے، تو اب وہ مسجد نہیں ہے. اب اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے ہاں یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا ینگچری کا عروج زیادہ آنے لگا، تو خود کرسچنز نے اپنے بچوں میں ینگچری میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب کرسچنز بھی جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے جناب آتے ہوتے تھے، بھائی آپ پلیز لیں اپنی ینگچری کے اندر ہمارے بچوں کو. تو وہ بچے پھر آتے تھے، ان کی ایک پوری ایجوکیشن اور ٹریننگ اور پورا سلسلہ ہوتا تھا، اور تب جا کے وہ پروموٹ ہوتے چلے جاتے تھے. تو انہی میں سے پھر ظاہر ہے کہ بڑا عرصہ جب وہ رہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بچے پھر اپنا ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے چرچ کے بکس بھی پڑھ لیں، پھر قرآن پاک کا بھی اسٹڈی کر لی، مسلمانوں کی بکس بھی پڑھ لی، پڑھتے پڑھتے پھر وہ ایمان لاتے تھے. تو اس لیے اس طرح سے ہوا. اور یہ بڑی تعداد اسپیشلی مشرق کے ایریا، آذربائیجان اور اس کے آس پاس آرمینیا کا ایریا، وہاں کے لوگ بہت زیادہ اپنے بچوں کو خود لے کے آتے ہوتے تھے پیرنٹس. تو اس طرح وہ ایمان لائے تھے. اچھا، اب اگلا سٹیپ آیا جس کو ہم دور ارتقاء اور عروج اب میں کہوں گا، یہ 1413 to 1566 کا پیریڈ، کہ جب بہت عروج کا پیریڈ ہے سلطنت عثمانیہ کا. ایک تو انہوں نے یہ بڑی امپروومنٹ کر دی کہ اندرونی بغاوتوں کا مکمل خاتمہ، اور پھر مضبوط حکومت بن گئی، اور اکنامکس بھی اپنے طریقے سے عروج میں آنے لگی. کیوں آنے لگی؟ اب یہ سامنے میپ کو دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو کئی کلرز
میں یہ جو آ رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ ہی مختلف کلر میں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ ان کے اندر آتا چلا گیا، جس کو آپ اس کو تھوڑا بڑی جگہ پہ یہ دیکھ لیجئے، یعنی ترکی وہ آج کل یہ جو بالکل براؤن، ریڈ اور یلو کلر کا ہے، تو یہ ترکی تھا، لیکن اس کو انہوں نے گریس اور پھر اوپر سے بہت سا حصہ انہوں نے فتح کر لیا تھا یورپ کا، اور پھر مشرق کی طرف آئے تو آرمینیا اور آذربائیجان، عراق، وہاں سے آگے سیریا، پھر ایجپٹ سے آگے پھر لیبیا، سوڈان، یہ سب ان کے سے، اور اس کے بعد عرب علاقے میں بھی انہوں نے زیادہ ہی فوکس کیا، مکہ اور مدینہ، اور یہاں سے لے کے یمن تک انہوں نے پوری فتح کر لی تھی۔ اچھا، لیکن اس کا فائنینشلی کیا فائدہ ہوا کہ اس زمانے میں یورپ سے لے کے انڈیا اور چائنا تک جو حکومتیں جو بھی تھیں، لیکن اس میں بزنس کا راستہ یہی تھا، یعنی آپ یہ امیجن کیجئے کہ یورپین نے اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو وہ لے کے سلطنت عثمانیہ کے ایریا میں آتے، گزرتے، پورا سفر کرتے کرتے پھر وہ ایران تک آتے، ایران سے لے کے پھر افغانستان، پھر پاکستان اور انڈیا کے ایریا میں آپ چلے جائیں، وہاں سے پھر وہ چائنا چلے جائیں، تو راستہ یہی تھا، جس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک ریشم کے یہ پورا روٹ یہ پورا تھا، تو وہیں سے اصل میں بزنس چلتا تھا۔ اس طرح چائنا والے بھی اگر کرتے تھے، انڈیا والے بھی بزنس کرتے تھے، راستہ یہی تھا، تو اس لیے سلطنت عثمانیہ میں بہت زیادہ ایک فائنینشلی بہت امپروومنٹ آئی۔ اس میں دیکھیے کہ ایک بڑے پھر حکمران بنے بایزید دوم، آپ کہہ لیں نمبر 2 کہہ لیں، پہلے بھی بایزید تھے، تو ان کی حکومت رہی ہے 1481 ٹو 1512 تک، تو انہوں نے بحیرہ روم کے اندر یہ میڈیٹرینین کا یہ جو پورا ایریا ہے، یہ پورا سمندر ہے جو کہ یورپ اور افریقہ کے بیچ میں، تو اس کے بیچ میں ایک یورپین کے ساتھ ایک بڑی ایک نیوی کی جنگ ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا پورا میڈیٹرینین میں مکمل کنٹرول ہو گیا۔ تب آپ دیکھیے کہ پہلے تو ان کا خشکی کا پورا ایریا ان کے ہاتھ میں تھا، اب سمندر بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنی شاندار سب سے بڑی نیوی جو ہے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کی تھی۔ اگر آپ اس ٹائم کی ہسٹری آپ یورپینز نے جو لکھی ہیں اسی کو پڑھ لیں، تو وہ اس زمانے میں ان کے تصور بھی سپر پاور کا یہ عثمان امپائر ہی تھا، ان کے ذہن میں تصور ہی یہی آتا تھا۔ تو آپ اس زمانے کی کسی بھی بک کو آپ انگلش میں پڑھ لیجئے، یا کسی اور یورپ کی کسی اور زبان میں آپ دیکھ لیجئے، تو یہی ان کے یہاں تصور ہی یہی آتا تھا۔ اب اگلی حکومت آئی سلیم اول، جنہیں ہم کہتے ہیں، تو 1501 ٹو 1524 کی حکومت ہے۔ اب انہوں نے اسپیشلی مشرق کی طرف رخ کیا، اور پھر آرمینیا، آذربائیجان، عراق، سیریا، فلسطین، ایجپٹ، اس سب کو فتح کیا، اور تب جا کے کہ یہ بڑا ایک اور فرق آیا اس کے نتیجے میں۔ اب ایجپٹ کے اندر جو بنو عباس کے خلیفہ مستعین باللہ وہاں رہتے ہوتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ خود سلیم اول کو یہ پورا ایک دے دیا کہ جناب خلافت کا ٹائٹل آپ لے لیجئے۔ یہ 1517 عیسوی کیلنڈر میں، اب سے 500 سال پرانی بات ہے، تو تب جا کے یہ ہوا۔ تو آپ کہیں گے کہ مستعین باللہ کہاں سے آ گئے؟ آپ جو پہلے عروج کی جو سٹڈی تھی ہماری، تب یہ تھا کہ بنو عباس کی حکومت تھی، اور عراق بغداد ان کا کیپٹل ہوتا تھا، لیکن اب جب ہلاکو خان نے تباہی کر دی عراق میں، تو اس وقت بنو عباس کے جو خلیفہ تھے ان کو بھی انہوں نے بالکل ہلاک کر دیا تھا، اور بہت سے بنو عباس کے جو بھی شہزادے تھے وہ بھی تھے۔ تو ایک شہزادہ ایسا تھا کہ جو کسی طرح
جان چھڑا کے بچ کے وہ ایجپٹ تک آ گئے تھے. تو ایجپٹ میں اس وقت غلاموں کی حکومت ہوتی تھی. انہوں نے یہ کب کی بات ہے؟ 656 ہجری کی بات ہے، 1258 کی. تو انہوں نے اب یہ محسوس کیا کہ یار ہماری حکومت ذرا صحیح اس طرح سے سٹیبل ہو جائے گی کہ ہم یہ بنو عباس کے خلیفہ، یہ جو اب جو شہزادہ نے اس کو خلیفہ بنا دیں تو ہوگا کیا کہ ایجپٹ میں پھر ایک عزت کی حیثیت بن جائے گی، اور پھر اس میں کوئی اور دوسرے ملکوں کے مسلمان وہ ان پہ کوئی جنگ نہیں کریں گے. تو تب لے جا کے انہوں نے بنو عباس کے ایک شہزادے کو وہ بنا دیا. تو انہوں نے حکمران، بظاہر ہے کہ نسل در نسل وہی بنتے رہے، تو آخری مستعین باللہ تھے. تو وہ خود انہوں نے اب یہ دیکھا کہ ایجپٹ تو اب ترکی والوں نے فتح کر لی ہے، انہوں نے خود لے جا کے خلافت جو ہے یہ سلیم اول کو، جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، انہی کو دے دیا کہ بھئی آپ ہی کریں خلافت، آپ ہی چلیں. تو اب وہ خلیفہ ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہ خود ایک سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ میں آ گیا. تب آپ دیکھیے بنو عباس کی حکومت کب تک چلتی رہی؟ 132 ہجری میں بنی ہے اور 922 ہجری میں ختم ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ پھر عربوں کی جتنی قومی طاقت تھی مکمل ختم، سرے سے ہی ختم ہو گئی، کہ پھر ان کے ہاں پھر وہ صلاحیت ہی نہیں رہی. تب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ حالت رہی ہے. اچھا اب یہ عربوں کی بس اب آ کے 1517 میں ختم، یعنی اس سے پہلے بھی 1258 میں ان کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن چلو نام کے طور پر حکومت تو تھی نا ان کی بنو عباس کی، وہ بھی ختم. معاملہ اس طرح سے بالکل صاف ہو گیا معاملہ. ایک دوسرا انہوں نے اور کیا کیا، ایک شاہراہ ریشم جو تھی، اور دوسرا میڈیٹرینین کے سمندر میں جب کنٹرول آیا تو دنیا میں ہر طرف سے اکنامکس چل رہی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کی حکومت بہت فائنینشلی بہت سٹیبل ہو گئی. اس کے بعد ایک اگلے حکمران بنے سلمان اول، انہیں آپ کہہ لیں. تو یہ 1528 سے 1566 تک ان کی حکومت رہی ہے. انہوں نے اب دوبارہ یہ کیا کہ چلو بھی ہمارا یہاں ہو گیا تو ہم تھوڑا اور ایکسٹینڈ کریں. ایک طرف تو یورپ میں وہ گئے، ہنگری، رومانیہ، ہنگری اور پولینڈ تک فتوحات کر بیٹھے. دوسری طرف افریقہ میں بھی انہوں نے سوچا تو لیبیا، سوڈان، الجیریا اور مراکش، یہ سب کو بھی وہ فتح کر لیا. لیکن ان کا یہ جو پوری فتوحات تھی جہاں کے رکی کہاں پہ؟ ویانا، آسٹریا کا یہ کیپٹل ہے ویانا. تو یہاں آ کے ان کا وہاں جا کے ناکام ہوا. اچھا وہ پھر بھی کئی بار انہوں نے کوشش کرتے رہے ویانا میں فتح کرنے کی، لیکن ناکام ہی رہے، کہ بس یورپ میں ان کا آخری ہدیہ ہی رہی. اچھا دوسری طرف پھر چلو انہوں نے افریقہ میں سوڈان تک کر لی تھی، اور پھر عرب ممالک میں مکہ اور مدینہ بھی ان کی حکومت وہاں تک آ گئی تھی، بس وہیں پہ رہی، وہاں آ کے رک گیا. اور اسی طرح مشرق کی طرف جائیں تو عراق تک رہی اور وہاں ختم. اس زمانے میں ایک بہت بڑے ایڈمرل، جن کو عربی میں امیر البحر کہتے ہیں، خیر الدین بربروسا، وہ فوت ہوئے 1546 عیسوی کیلنڈر میں. تو یہ سب سے بڑے ان کے بہت بڑے ایڈمرل رہے ہیں کہ جو ہمیشہ شجاعت کے ساتھ اور ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ پوری یہ آپ کا یہ جو میڈیٹرینین جو بحیرہ روم ہے اس کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. یعنی اصل میں انہوں نے سمندر کے اندر جو فتوحات ہیں یہ سب سے زیادہ خیر الدین باربروسا صاحب نے یہ فتوحات کی ہیں. تو یہ ایک بڑے ان کے ہیرو ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور حکمران سلیمان قانونی، یہ ایک اگلے حکمران ہوئے. انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے. وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک پورا ان کا ایک اصول انہوں نے تیار کر دیا تھا کہ ایک میرٹ کے ساتھ ذہین ترین بیوروکریٹس ہائر کریں، کہ جو بہت ہی ذہین لوگ ہیں ان کو بالکل میرٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس میں جو اچھی صلاحیت ہے ان کو پروموشن دیں. یہ انہوں نے کیا تھا.
اور پھر ملٹری کی تیاری بھی سلیمان قانونی نے کی. اس کے بعد پھر شاندار ایجوکیشن بھی سلیمان قانونی جو ہیں یہ ہیرو ہیں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ، انہوں نے کی، اور بہت اچھے قوانین، اس لیے اسی کے نام پہ وہ سلیمان قانونی مشہور ہے. تو یہ انہوں نے اتنی پوری ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا ایک انٹلیکچوئل نوعیت کا کام ان بادشاہ نے یہ کیا. ظاہر اکیلے نے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن اور بھی بہت سے ہائر کر کے اور وہ یہ کرتے رہے. تو یہ جناب سلطنت عثمانیہ کا عروج ہے اور 1566 تک رہا. اس کے بعد پھر جمود کا پیریڈ آیا.